ایک مرتبہ آپ نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہمارا اور تمہارا رب وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ اے قوم، تم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت کو پوج رہے ہو۔ نہ تو ان میں یہ طاقت ہے کہ یہ نقصان پہنچائیں، نہ ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ قوم نے کہا، ہم اپنے باپ دادا کے راستے پر چل رہے ہیں، ہم نے ان کو بھی اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بولے، رب وہی ہے جس نے مجھ کو اور تم سب کو پیدا کیا، وہی رہنمائی کرتا ہے، وہی مجھ کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا بخشتا ہے۔ آپ پر ایک دور ایسا بھی گزرا جو سراسر آزمائشی تھا۔ آپ نے خود بھی اپنی عقل و فہم سے کام لیا۔ آپ نے غور و فکر کرنا شروع کیا کہ قوم بتوں کے علاوہ چاند، سورج اور ستاروں کو کیوں اپنا معبود مانتی ہے، جب کہ یہ سب زوال پذیر ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے رات کو ستارے دیکھے تو خیال کیا یہ رب ہو سکتے ہیں، پھر کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ جب غائب ہو گئے تو فرمایا کہ غروب ہو جانے والوں سے میں محبت نہیں کرتا۔ جب چاند کو چمکتا ہوا پایا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ جب وہ بھی اوجھل ہو گیا تو فرمایا کہ اگر مجھ کو میرا رب ہدایت نہ کرتا رہے تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ جب آفتاب کو دیکھا تو فرمایا کہ یہی میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا، اے قوم، بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ میں سیدھے راستے پر ہوں، شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کے بتائے ہوئے طریقے یا باپ دادا کے طریقے جو وہ کرتے رہے ان پر عمل نہیں کیا، بلکہ آپ نے اپنی عقل سلیم سے کام لیتے ہوئے غور و فکر کرنا شروع کیا، اندھی تقلید نہیں کی۔ اللہ کی رحمت بھی شامل حال رہی۔ شہر بابل کی روایات کے مطابق وہاں ہر سال میلہ لگا کرتا تھا۔ میلے میں لوگ تجارتی سامان لے جا کر فروخت کرتے تھے۔ وہاں بت بھی فروخت ہوتے، ضرورت کی تمام چیزیں مل جاتی، اس لیے لوگ میلے میں جاتے۔ وہاں تفریح کا سامان بھی مہیا تھا۔ لوگ رنگ رلیاں مناتے، سیر و تفریح کرتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہر طرف کے لوگ میلے میں جمع ہوئے، خرید و فروخت ہو رہی تھی کہ اچانک کسی کے چولہے سے چنگاری اڑی، آگ لگ گئی، ہر شے جل کر بھسم ہو گئی، بت بھی جل کر راکھ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر کہا، یہ بت اپنے آپ کو آگ سے نہیں بچا سکے تو یہ کس طرح معبود کہلانے لگے۔ معمول کے مطابق دوسرے سال بھی میلہ لگا۔ تمام لوگ میلے میں جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ بولے کہ میلے میں جب تمام لوگ چلے جائیں تو میں ان جھوٹے معبودوں کی درگت بناؤں گا۔ سب میلے میں چلے گئے۔ میدان خالی تھا، بت خانے کے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھا موقع تھا۔ وہ بت خانے میں گھسے اور تمام بتوں کو توڑ کر چکنا چور کر دیا۔ ماسوائے بڑے بت کے بڑے بت کو ہاتھ نہیں لگایا، اسے صحیح سالم رہنے دیا۔ اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا جس سے بتوں کو توڑا تھا۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے تو پروہت بت خانے میں داخل ہوئے۔ یہ دیکھ کر ان سب کو حیرت ہوئی کہ بت چکنا چور ہو کر زمین پر پڑے ہوئے ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے سے چہمہ گوئیاں کرنے لگے کہ ہو نہ ہو اس میں ضرور نوجوان ابراہیم کا ہاتھ ہے، کیونکہ وہی بتوں کے خلاف ہے۔ لوگ برہم ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، ان سے دریافت کیا کہ ہمارے معبودوں کو کس نے اس حال پر پہنچا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم اپنے بڑے بت سے کیوں نہیں پوچھتے، جسے اپنا معبود سمجھتے ہو، وہ سب کچھ تمہیں بتا دے گا۔ تمام لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کو بادشاہ نمرود کے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ بادشاہ کو اس کی اطلاع دی گئی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ معاملہ بادشاہ نمرود کے سامنے پیش کریں گے اور ابراہیم کو سزا دلوائیں۔ لوگ نمرود کے دربار میں پہنچے۔ سب نے مل کر بادشاہ سے شکایت کی کہ ابراہیم ہمارے بتوں کی تضحیق کیا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بت معبود نہیں بلکہ معبود کوئی اور ہے۔ اس نے ہمارے بتوں کو توڑ ڈالا اور ہمارے بتوں کے ساتھ گستاخی کی ہے، اسے سزا دی جائے۔ نمرود نے لوگوں کی زبانی ایسی باتیں سن کر حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو شاہی دربار میں لایا گیا۔ دربار میں تمام مصاحب اور امراء بیٹھے ہوئے تھے۔
नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या तू हमारे बुतों की तज़हीक करता और बुरा भला कहता है? क्या तूने हमारे माबूदों को तोड़ा है? बादशाह नमरूद बड़े सख्त लहजे में इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बातें कर रहा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जुर्रतमंदी के साथ हर सवाल का जवाब देते रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये सब तुम्हारे माबूद ही बता सकते हैं, इन्हीं से पूछ लो, बेहतर है। शाही दरबार में सरदार, उमरा और मसाहिब सब ही बैठे थे और बादशाह और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान होने वाली तमाम बातें सुन रहे थे। सब ने कहा कि क्या बुत भी बातें कर सकते हैं? फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि जो ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना ही तुम्हारी आरज़ू पूरी कर सकते हैं, फिर किस तरह तुम इन्हें अपना माबूद मानते हो? मेरा रब मारता है और जलाता भी है। नमरूद ने कहा कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ, जिसे चाहे मौत की सज़ा दूँ, जिसे चाहे रिहा कर दूँ। मैं इस मुल्क का हुक्मरान हूँ, मुझ में ये क़ुव्वत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब मशरिक़ से सूरज को निकालता है, तू भी मगरिब से निकाल दे। नमरूद लाजवाब हो गया। लोगों ने शर्मिंदगी से अपने अपने सर झुका लिए। इनमें से एक शख्स ने बादशाह को मशवरा दिया कि इस शख्स को ज़िंदा जला दो ताकि दूसरे इबरत हासिल करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फिर कहा, ऐ लोगो, तुम इसको अपना माबूद बताते हो जिसे तुमने खुद अपने हाथों से बनाया है। तुम सिर्फ एक खुदा की इबादत किया करो, सिर्फ वही इबादत के लायक है जिसने सारी कायनात को पैदा किया। लोगों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातों पर कान नहीं धरा। बादशाह नमरूद ने भी हुक्म दिया कि इब्राहीम को आग में ज़िंदा झोंक दो। चुनाचे आग का अलाव तैयार किया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जलने का मंजर देखने के लिए तमाम लोग जमा हो गए। बुतों के पुजारी भी खुश थे और कहने लगे कि हमारे माबूदों को तोड़ने की इब्राहीम को सज़ा मिलेगी। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दहकती हुई आग में डाल दिया गया। नमरूद की आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुछ बिगाड़ ना सकी। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलने से बचा लिया।